آج کے پروگرام میں حمیرہ اصغر کے والد ڈاکٹر اصغر صاحب سے بات چیت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے حمیرہ اصغر کی لاش اپارٹمنٹ میں سے برآمد ہوئی اور پتہ لگتا ہے کہ یہ لاش وہاں پہ 8 ماہ سے اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ کا تعلق کیسا تھا، ریلیشن کیسا تھا؟ بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قتل تھا؟ یہ قتل تھا۔ آپ کو کس وقت یہ اطلاع ملی؟ رات کو تقریباً کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، فون آئے تھے۔ کس کا فون آیا آپ کو؟ میرے چچا کے لڑکے کا آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حمیرہ کی ہم نے ایسے دیکھا ہے، خبر چلی ہے، وہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ آپ کی آخری کب بات ہوئی تھی حمیرہ سے؟ جب وہ یتیم خانے کے لیے وہ کپڑے شپڑے سوٹ وغیرہ لائے۔ آپ کو مطلب کہ حمیرہ اصغر کی خبر ٹی وی کے تھرو ملی؟ میں نے تو چیخے مار کے رونے لگی، پھر میں نے اپنی بہو کو، اوپر والی کو، چھوٹی کو، نوید کی وائف کو بتایا۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور پوچھتا ہے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم حمیرہ اصغر کے گھر میں موجود ہیں اور آج کے پروگرام میں حمیرہ اصغر کے والد ڈاکٹر اصغر صاحب سے بات چیت کریں گے اور جتنے بھی اس کیس کے حوالے سے من گھڑت جھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اس وقت، اس حوالے سے اس کی حقیقت پہ بات کریں گے کہ معاملات کیا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے حمیرہ اصغر کی لاش ایک جو ہے اپارٹمنٹ میں سے برآمد ہوئی اور پتہ لگتا ہے کہ یہ لاش وہاں پہ 8 ماہ سے اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ کیس جنگل میں آگ کی طرح پھیلا تو ہر شخص نے اس کیس میں اپنی جو ہے ہمت کے تحت جو ہے اس کے ساتھ جھوٹ باندھا اور اس کیس کی مد میں ویوز اور ڈالرز کو کمانے کی کوشش کی۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ حمیرہ اصغر کے جو ایکچوئل فیملی ہے، جو اس کے والدین ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، ان سے جا کے پوچھا جائے کہ کیا معاملات ہیں، حمیرہ اصغر کی جو ہے لاش اتنے عرصے بعد کیوں برآمد ہو سکی، وہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھی یا نہیں تھی، معاملات کیا ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور حمیرہ کے والدین سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے بھائی سے بات چیت کرتے ہیں۔ حمیرہ اصغر کے گھر میں اس وقت موجود ہیں اور آئیے ان کی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نوید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر اصغر صاحب سے ملاقات کرنے آئے تھے؟ جی چلیں جی آئیں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں انکل آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جی مغفرت فرمائے۔ آپ کی بیٹی کا درد جو ہے مجھ سمیت پورے پاکستان نے محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ دعا کر لیتے ہیں، فاتحہ کر لیتے ہیں ایک بار۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ اور آپ کی بیٹی کا جو درد تھا وہ مجھ سمیت پورے پاکستان نے محسوس کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کی میڈیا نے اس کو کور بھی کیا، لیکن کچھ لوگوں نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو انہیں سمجھ آیا، جو ان کے ذہن میں چیزیں آئیں انہوں نے چلائیں، اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ پتہ نہیں فیملی پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ ابھی ناظرین اس وقت ہم جو ہیں حمیرہ اصغر کے آبائی گھر میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں آپ کو سب سے پہلے حمیرہ اصغر کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہیں پہ جب آتی تھی تو یہاں رہا؟ جی ہاں، ادھر ہی رہتے تھے۔ تو یہاں بھی کمرہ ہے؟ جی ہم دیکھ لیں پہلے؟ آئیں جی آئیں، حمیرہ صاحبہ کا جو ہے روم دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ہے حمیرہ اصغر صاحبہ کا روم ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ 1 منٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ ناظرین وہ تصویر ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جو حمیرہ صاحبہ نے اپنے والد کی بنائی تھی، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ تصویر کب بنائی، اور یہ تقریباً کوئی نا جی ہاں جی جی یہ میرا خیال ہے 2002 میں بنائی گئی تصویر۔ 2002 میں؟ اچھا، جب میں حج پہ گیا نا اس وقت یہ بنائی انہوں نے۔ صحیح۔ تو یہ حمیرہ نے آپ کی تصویر اپنے ہاتھ سے بنائی؟ جی ہاتھ سے بنائی، اور یہی میرا خیال ہے تصویر سوشل میڈیا پہ یہی ہے۔ صحیح۔ یہ تصویر بھی یہ بھی ہاتھ سے بنائی ہے۔ اچھا، یہ روم ہے جی حمیرہ صاحبہ کا؟ یہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو تمام یہاں پہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ کی ہیں پینٹنگز آپ لوگوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں اسی طرح، بس جیسے ان کا کمرہ تھا نا، بس۔ صحیح۔ جی وہ یہاں آتی تھی تو یہیں پہ رہا؟ ادھر ہی رہتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا لگ رہا ہے کہ بڑا کوئی آرٹ سے جو ہے شغف رکھتی تھیں، اور کتابیں بھی لکھتی تھی، بڑا کچھ کرتی تھی۔ صحیح۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ روم ہے حمیرہ اصغر صاحبہ کا، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جتنا یہاں پہ آپ آرٹ کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں یہ حمیرہ صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ پینٹنگس تو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، جیسے یہ پھول ہے یا یہاں پہ یہ جو لیمپس ہیں یا یہ جو دیگر چیزیں ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی لگا رکھی ہیں۔ پھول آرٹیفیشل ہے،
फुल आर्टिफिशियल। जी जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा आर्ट ओरिएंटेड ड्राइंग रूम है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, अभी आप मुझे दिखा रहे थे कि यहाँ पे अभी तक उनकी जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके वो पड़े हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, दिखाएं। ये मैं जब आया हूँ तो मुझे ये बता रहे थे कि वो जब भी यहाँ कभी आती थी तो वो यहाँ पे जो है वो रहा करती थी, और यहाँ पे अच्छा ये मतलब कि वो फोटोग्राफी भी करती थी, बल्कि इवन कि ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे उनका आईडी कार्ड तक यहाँ पे पड़ा हुआ था। हाँ, आईडी कार्ड की कॉपी। और ये बता रहे हैं कि ये रूम जो था उनके इस्तेमाल में था, और यहाँ पे अभी तक जो है उनका तमाम सामान जो है वो पड़ा हुआ है। ये उनके आईडी कार्ड की एक कलर्ड कॉपी है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके अलावा ये देखें, ये जो है मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स हैं वो पड़े हुए हैं। और ये उनकी तस्वीर है ये। हाँ, ये देखें, ये एक फैशन मैगजीन पड़ा हुआ है। हाँ जी, किताब उर्दू में भी किया, एमए किया। अच्छा ठीक है। तो वो ये सारी किताबें उसी की अपनी, वो नसीम शाकर, नसरीन शाकर। ये देखें नाज़रीन, एक मैगजीन पड़ा हुआ है, उसमें जो है वो हुमैरा साहिबा की तस्वीर भी है। और ये भी ये उसकी इदारों में जाके फाउंटेन हाउस, आपने मुख्तलिफ तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो मुख्तलिफ इदारों में जाके जो है मुख्तलिफ बच्चों के साथ जो है वक्त गुजारा करती थी। ये बाबा बुल्ले शाह की जो है वो एक जो है किताब है, कलाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ जो है किताबें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है पेंटिंग्स लगी हुई हैं। बल्कि मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ये तमाम जो पीछे पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं ये सारी उसी ने बनाई। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पे उनका जितना वो पेंटिंग का स्टॉक है वो आप लोगों के पास ही पड़ा हुआ है? जी, इधर ही पड़ा है। ये देखें नाज़रीन, ये तमाम तर जो पेंटिंग्स हैं ये मेरे ख्याल है कि हाथ से बनाई गई हैं, और वो बता रही कि आर्ट का से बड़ा जो है वो लगाव रखती थी। और अभी तक ये बता रहे हैं कि ये कमरा वो यहाँ पे हो काफी जो है ना पेंटिंग्स वगैरह काफी जो है ना बल्क में पड़ी हुई है काफी। सही उसकी जो। और अच्छा, मुझे नबी भी बताएं कि जो ये कमरा है वो जब भी कभी आती थी कराची से? जी, उनका ही है, मतलब वो, और उन्हीं के लिए जो है ना वो उसी ने खुद ही अपना ये कमरा ही उनका है। सही। और यहाँ पे उनका सारा आर्ट वर्क जो भी उनकी अचीवमेंट्स थी वो सारा उनका अभी भी उसी तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास आने का जो मकसद था वो ये था कि लोग तरह तरह की बातें जो है फैला रहे हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए, डॉलर हासिल करने के लिए, लेकिन इस चीज़ को नहीं सोचते कि जाहिर सी बात है जो असल फैमिली है उस तक ये चीज़ें पहुँचती हैं और उन्हें जो है बहरहाल तकलीफ भी महसूस होती है। तो हम इसलिए मुख्तलिफ जो है आपसे सवालात के जवाब लेने आए हैं, तो बाकायदा इंटरव्यू भी करते हैं। ये देखें कि ये वो किताब है जो मेरा ख्याल है उन्होंने हुमैरा असगर साहिबा ने खुद जो है ये लिखी है। यहाँ पे भी तमाम तर वो उनका सामान पड़ा हुआ है, और ये इनका रूम है। ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो यहाँ पे होती थी, नहीं होती थी, ये कमरा उन्हीं का था, और जब वो आती थी उनका तमाम तर सामान उसी तरह से यहाँ पे पड़ा होता था। बल्कि ये देखें, यहाँ पे ये पेंट ब्रश भी पड़े हुए हैं। ये देखें, ये तमाम तर जो पेंट ब्रश हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पे जितनी भी किताबें पड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है कि उर्दू लिटरेचर से भी जो है काफ़ी लगाव था। और ये जितना आप यहाँ पे आर्ट वर्क देख रहे हैं, ये तमाम जो है हुमैरा साहिबा का अपना, ये उनकी अपनी जो है वो एक लाइब्रेरी कह लें, ये उनका, ये तमाम जो यहाँ पे सामान पड़ा है ये उनका था। तो मेरा ख्याल है कि बाहर बैठ के बाकायदा जो है इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पे जो झूठ फैलाया गया, जो इल्ज़ाम तराशी की गई हुमैरा असगर की फैमिली के हवाले से, वो तमाम तर सवालों का इनसे जवाब लेते हैं और आए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला जो है हुमैरा की मग़फ़िरत फरमाए। आप समेत, मुझ समेत पाकिस्तान भर ने हुमैरा असगर की जो है तकलीफ़ को महसूस किया, और आपने देखा कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस हवाले से रिपोर्ट भी हो रहा था। बहुत से लोगों ने आपके साथ इजहार अफसोस भी किया, और फिर जहाँ पे ये तमाम लोग होते हैं वहाँ पे कुछ शर्पसंद अनासिर भी होते हैं, और वो फिर आपने देखा कि कुछ लोग कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ जो जिसको समझ आ रहे थे वो कर रहा था। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम इस हवाले से आपसे बात कर सकें, क्योंकि आपके हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही थी, वो आप बेहतर बता सकते हैं। उसमें किसी को कोई नहीं पता कि आपने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन आपको कोट करके सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ज़रा बता दें कि आपका और हुमैरा का ताल्लुक़ किस तरह का था, और आपके वैसे कितने बच्चे, कितने आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 2 बेटियां 2 बेटे हैं। ठीक है। और हुमैरा का कौन सा नंबर था? सबसे बड़ी थी, छोटी थी? सबसे छोटी। सबसे छोटी बेटी आपकी। और सबसे छोटा बच्चा जो होता है घर का, वो लाडला भी सबसे ज़्यादा होता है। तो हुमैरा लाडली थी या क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक़ कैसा था, रिलेशन कैसा था बेटी के साथ? बेटी सबको प्यारी होती है। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी जो लाइफ में अपने वो कॉलेज में जाना आना, और मैं छोड़ आता था या मेरा बेटा छोड़ कर आता था।
ٹھیک ہے. جی. آپ کو کب پتہ لگا کہ یہ جو ہے افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے اور کس نے خبر کی؟ کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھنا اس لیے جا رہا ہوں کہ جس روز یہ خبر جو ہے وائرل ہوئی یا اس حوالے سے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ حمیرہ اصغر کی لاش ایک فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے، تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد خبر چلنے لگی کہ شاید فیملی نے لاش لینے سے انکار کر دیا. تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کب خبر آئی، کس نے رابطہ کیا، اور یہ جو یہ خبر چل رہی تھی کہ شاید والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا، اس میں کیا حقیقت تھی؟ اس میں حقیقت یہ ہے ابھی تو میڈیکل بھی نہیں ہوا اس کا. میڈیکل ہوگا تو پھر ہوتا ہے نا، کوئی رزلٹ نکلے گا تو پھر لاش لینے جائیں گے نا. بالکل ایسے یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ لاش اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا جی جو ہے قتل کی وجہ یا کوئی طبی موت تھی یا قتل تھا، اس کو ایگزامن کیا جائے گا، اس کے بعد ہی اس کے بعد پتہ چلے گا نا. ٹھیک ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کس وقت یہ اطلاع ملی؟ وہ رات کو تقریباً کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا. میں کلینک پہ تھا، پیشنٹ دیکھ رہے تھے، فون آئے تھے. ٹھیک ہے. اور فون کے بعد کس کا فون آیا آپ کو؟ یہ کوئی نا میرے چچا کے لڑکے کا آیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ادھر رہتے ہیں، ڈیفینس کی طرف رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. کیونکہ خبر وائرل ہو چکی ہوئی تھی کہ حمیرہ اصغر نامی ماڈل اور اس کے بعد اور بھی میرے ایک چچا کا بیٹا رہتا ہے ادھر دھرم پورے سے آگے ہے، اس کو کہتے ہیں رام گڑھ سے. ٹھیک ہے. رام گڑھ سے. انہوں نے آپ کو فون پہ کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ حمیرہ کی ہم نے ایسے دیکھا ہے، خبر چلی ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی. تو آپ نے فوری طور پہ کیا کیا؟ میں نے پھر نوید کو بٹھایا، بلا کر اس کو فون دیا. میں نے کہا یہ چیک کرو ذرا. فون نوید نے کر کے پتہ کیا، یہی ہوا کہ وہ وفات پا چکی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو آپ تک نہیں پہنچی، کیونکہ آپ میرا خیال ہے کلینک پہ ہوں گے. جی. اور میرا خیال نوید جو آپ کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کلینک پہ جی میرے ساتھ ہے. آپ کو کب اطلاع ملی اور کب؟ 9:30 بجے جب وہ نیوز لگی تھی نا، وہ سنو نیوز، اس وقت میں نا ٹی وی بند کر کے میں سونے لگی. نماز پڑھ لی میں نے، تھوڑا سا مجھے رونا آ گیا، میں سے بے چینی سی ہوئی مجھے خبر ملنے سے پہلے. خبر میں نے اس کا والیوم آہستہ کیا اور اس کو جب میں نے دیکھا ایک دم حمیرہ کی تصویر آئی اس میں کالی ساڑی میں، اور نیچے لکھا ہوا کہ اس کی فوت ہو گئی ہے، وہ اپنے فلیٹ کے اندر مردہ پائی گئی. اچھا، آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو پہلے ہی بے چینی سی محسوس ہونے لگی؟ میں کتنے دنوں سے بے چین تھی، ماؤں کو اتنا چین کہاں آتا ہے، لیکن میں بے باس تھی، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا ہم سے. صحیح. آپ رابطہ وغیرہ کرتے تھے؟ رابطہ میں نے 1000 دفعہ فون کیا، اس کی سم میں بند جا رہی تھی. ہمارا کو کراچی میں آیا نہیں تھا جس کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا پتہ کرو. لیکن اتنا عرصہ ہو گیا، لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید لاسٹ اگست اور ستمبر کے بعد انہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، کوئی پروجیکٹ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے؟ پریشانی بہت پریشانی تھی. ان سے پوچھو ذرا، میں روزانہ رو کے ان کو بتاتی کہ اس کا پتہ کریں، اس کا پتہ کریں. آپ کا آخری بار رابطہ کب ہوا تھا؟ وہ میں سپٹمبر کا فرسٹ ہی تھا. ٹھیک ہے. اور ہاں اگست کے اینڈ میں. اور کیا رابطہ ہوا تھا آپ کا؟ کیا رابطہ، وہ مجھ سے بات کا فون آیا، اسی کا آیا فون. میں نے اسے بتایا کہ میں کیا خیر خیریت پوچھ کے میں نے کہا وہ ہمارے گھر کی جو ملازم تھی زرینہ 30 سال سے ہمارے پاس رہ رہی تھی، تو میں نے کہا وہ فوت ہوگی بیچاری. تو بڑا افسوس کر رہے تھے، اسی کو سا کیئر کرتی وہ جب آتی تھی. تو پھر وہ میں اپنا پھر میں کہا حمیرہ تمہاری آواز کیوں بدلی ایسے، کیا ہوا؟ میں کیا رو رہی ہوں؟ میں کیا؟ تو کہتی امی میں نا بڑی پریشان ہوں، مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، تو میری نا سم میں بلاک کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کی آخری بات ہو رہی ہے جب کسی نے کر دی، آخری میرا اس کو فون پہ جو بات ہو رہی ہے، اس کے بعد رابطہ ختم. اچھا، آپ بتا رہی ہیں کہ جب آخری آپ کی ان سے بات ہوئی یہ اگست کا لاسٹ تھا یا ستمبر کا آغاز؟ لاسٹ، اگست کا لاسٹ. اور اس میں آپ نے تو بتایا کہ ہمارے گھر جو فلاں خاتون کام کرتی تھی وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی پریشانی بتائی کہ میں پریشان ہوں، یہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، اور صرف یعنی کہ مالی حالات سے پریشان تھی یا کام نہیں مل پا رہا؟ یہ نہیں مجھے پتا، یہ اس نے نہیں بتا. میں نے پوچھا اسے، میں کہا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو ادھر آ جاؤ، تم کام لاہور میں بہت ہوتے ہیں، تم کیوں کراچی میں بیٹھی ہو اکیلی؟ نہیں امی یہ پریشانی نہیں ہے، اس نے یہی بتایا مجھے. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ میری سمیں بلاک ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ 7-8-10 ماہ پہلے کچھ لوگوں کی سم بلاک ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو لگا کہ ان کی سم بلاک ہو گئی ہیں
اور اس کے بعد آپ کا ان سے رابطہ بھی نہیں ہوا؟ رابطہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا شاید باہر بور گئی ہوئی کہیں جاتی ترکی وغیرہ میں شوٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں جاتی ہے تو وہاں سیکولر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا نہیں ہوا ہوگا, چلا آ جائے گی تو کر لے گی. میں ایسے ہم انتظار ہی کرتے رہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ پریشانی کب ہونی شروع ہوئی کہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے پریشانی رابطہ بس نہیں ہو پا وہ رہا جب نماز پڑھتی تھی دعا مانگتی تو میرا دل رونے کو کرتا تھا بس کہ رابطہ نہیں ان ہو سے رہا؟ پوچھیں ذرا کتنی بار میں نے کہا اس کے ساتھ رابطہ کریں, اس کا پتہ کریں, اس کا پتہ کریں اس کا. ہمارا کراچی میں تو کوئی رہتا نہیں تھا. حمیرہ کتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہی 7 تھی؟ سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے تھے. 18 سے 2018 سے جو ہے 2025 کوئی مسئلہ نہیں, پہلے کچھ بھی نہیں پرابلم تھی, کچھ بھی نہیں. اچھی ہنسی خوشی آتی تھی جاتی تھی بس. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس پورے عرصے میں مطلب کہ ستمبر سے بعد میں دیکھا جائے تو 2 عیدیں بھی آئیں, تو عید پہ پچھلی عید پہ آئی ہے نا 24 میں, ٹھیک ہے, تو اس میں 25 میں نہیں آئی. تو آپ لوگوں نے اس دوران کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ نارملی عید پہ تو آپ اپنے بچوں کو رابطہ بہت کرتے ہیں. فون کیے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا. تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کسی کو کمپلین یا کسی اور سے رابطہ بھی نہیں کیا کہ یار حمیرہ نہیں کا کر پتہ نہیں سکتا, لگا؟ یہی غلطی ہماری. ہم نے انتظار ہی کرتے رہے کہ آئے گا فون, اس کا آئے گا بس. تو آپ کو مطلب کہ حمیرہ اصغر کی خبر ٹی وی کے تھرو ملی اور آپ تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں گی کہ یار یہ میری بچی کی جو ہے تصویر. میں نے تو چیخے مار کے رونے لگی. پھر میں نے اپنی بہو کو, اوپر والی کو, چھوٹی کو, نوید کی وائف کو بتایا. میں اس کے بھائی کا فون آیا, وہ تو کہتی دیکھ لے میرا بھائی بھی بتا رہا ہے کہ خبر آ رہی فیس بک پہ. تو اسی وقت میری بہن کا فون آ گیا, اسی وقت کبھی کسی کا آ گیا, میرے بھائی کا آ گیا, کبھی کسی کا آ گیا, ایسے ہوا ہے بس. یہ ساری رات ہم نے اسی طرح رو رو کے گزاری ہے ہم نے. ڈاکٹر صاحب جیسے جو ہے آپ کی مسز بتا رہی ہیں کہ انہیں تو ٹی وی سے پتہ لگ گیا, اور آپ نے بتایا کہ آپ کو کسی آپ کے رشتہ دار کا فون آیا اور آپ کو علم ہو گیا کہ جو ہے حمیرہ اس دنیا میں نہیں رہی. اچھا, اس کے فوری بعد یہ جو خبر چلی اور یہ تمام ٹی وی چینلز نے جو ہے بریک کی, تمام ٹی وی چینل نے کہ جی پولیس نے جب ورثہ سے رابطہ کیا ہے تو ورثہ جو ہے باڈی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سے پولیس نے رابطہ کیا تھا اس رات؟ ہاں رات کیا, اسی وقت کیا, یہ فون کیا. اور میں نے دل میں یہ سوچا یہ ابھی کر رہے ہیں, جب میڈیکل تو اس کا ہوا نہیں ابھی تک, اس کے ٹیسٹ ویسٹ تو کوئی ہوئے نہیں. مطلب کہ ابھی آپ کلینک پہ ہی تھے؟ ابھی کلینک پہ ملی ہے اور ساتھ ہی وہ گھر آ گیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, گھر آ گیا تھا, بار بار فون آ رہا تھا. ابھی تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور ہمیں لاش کیسے وہ دے دیں گے ابھی. آپ کی ویسے کیا پولیس سے بات کیا ہوئی تھی؟ وہ پوچھتے تھے مجھ سے کیا کہ ہمارا کیا ہوا, بیٹی ہے؟ بیٹی ہے. میں نے کہا جی میری بیٹی ہے جی. اور وہ 6 7 8 ماہ سے 9 ماہ سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوا. ہاں, اور ریگولر نہیں رابطہ ہوا ہمارا. اور پہلے وہ سمیں بند کر دیں, بعد میں بس فون کرتے رہے اور یہ ٹائم آ گیا. اچھا, مجھے بتائیں کہ حمیرہ پہلے آتی رہتی تھی؟ ہاں پہلے آتی تھی, ہر 2 مہینے بعد؟ ہر 2 مہینے تو ہمیشہ ہی آتی تھی نا, یہ چھوٹی پہ بڑی پہ آتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ خبریں چلنے لگی کہ فیملی باڈی نہیں لے رہی اور کچھ اداکاروں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کے جو فیونرل ہے یا جو آخری جو بھی معاملات ہیں وہ کریں گے, تو آپ لوگوں کو یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھی کہ جی آپ لوگوں کو یہ چیزیں ان کو فون آ رہا تھا بار بار؟ صحیح, کہ جی میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ لوگ باڈی لینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ آپ کے تو میرے خیال رشتے دار آپ سے پوچھ انہوں نے کہا تھا ہم کیسے آ جائیں اتنی جلدی, آپ پہلے پورا اپنا سارا کر لینا پورا, پھر ہم لے جائیں گے. ابھی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا, میڈیکل نہیں ہوا, پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو ہم پہلے کیسے پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اور ایسی بات ہے کہ آپ نے لاہور سے جانا تھا؟ لاہور سے جانا ہے. آپ کو پولیس کال آئی, آپ نے انہیں بتایا کہ ہم آ جاتے ہیں باڈی لینے, لیکن جو بھی آپ نے وہاں پہ پوسٹ مارٹم یا جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ کر لیں, کیونکہ ہمارا کراچی میں کوئی عزیز نہیں, ہم آ کے وہاں کہاں رہیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ کب گئے باڈی لینے؟ بس جب انہوں نے پوسٹ مارٹم کر لیا, ٹھیک ہے, وہ فیرن کر لیا, ٹھیک ہے, اسی دن تقریباً کوئی رات کو 9:30 بجے نوید کو میں نے اپنے خالہ کے لڑکے کو بھیج دیا ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ کچھ خبریں چل رہی تھی کہ شاید آپ جو ہے حمیرہ کی فیلڈ کو لے کے یا شوبز کو لے کے بہت زیادہ خوش نہیں تھے, اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کا کوئی آپس میں کوئی تنازع تھا یا کوئی دوری تھی, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. وہ ایسے ہوتا تھا, ماں باپ ہوں نا میں, جی جی, میں نے سمجھانا ہوتا ہے بیٹوں کو, بیٹے آپ ٹائم سے آنا چاہیے جی, اور ٹائم سے جانا چاہیے, اور تھوڑا بہت بتانا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا غلط, کیا اچھا ہے یہ غلط ہے, زمانہ ایسا جا رہا ہے بیٹا. وہ کہتی گھبرانے کی کوئی بات نہیں, میں کتنی سالوں سے یہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی آپ کو کمپلین تو نہیں آئی ابھی تک؟ کوئی کمپلین آئی تو بتائیں مجھے.
آپ فیلڈ کے حوالے سے آپ کو کوئی جو ہے وہ پریشانی یا کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں. اچھا، یہ جو حمیرہ ہے یہ کیا بچپن سے شوبز میں جانے کا شوق رکھتی تھیں؟ انہوں نے کوئی ڈگری کی ہوئی تھی یا یہ انہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے کہ میں بھی پوچھ رہا تھا، بتا رہے تھے کہ شاید NCA اور جو جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ فائن آرٹس کی ڈگری کر رہی تھیں، اور آپ کی رضامندی کے ساتھ انہوں نے شوبز کو جوائن کیا. یعنی کہ فیس وغیرہ میں ہی دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور جب یہ کراچی جو ہے شفٹ ہوئی کہ وہاں پہ کیونکہ شوبز کا کام لاہور میں بہت زیادہ نہیں ہے، کراچی میں ہے، تو آپ کی رضامندی سے گئی. ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید وہ شوبز میں تھی تو اس لیے فیملی جو ہے ان سے ناراض تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی آخری کب بات ہوئی تھی حمیرہ سے؟ وہ آخری بار جب وہ یتیم خانے کے لیے وہ کپڑے شپڑے سوٹ وغیرہ لائے، بچوں کے لیے جو معذور بچے ان کے لیے سامان وغیرہ لائی تھی، اس وقت ملاقات ہوئی تھی. اچھا، مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ خبر سنی کہ حمیرہ کو اس اپارٹمنٹ میں انتقال کیے ہوئے 8-9 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں، بطور والد کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ آپ نے تو وہی مطلب کہ ایک بچپنا دیکھا ہوگا، پھر انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہوگا، پھر بچے کی پوری ایک پرورش ہوتی ہے، ایک پوری آپ کی وہ ایک کیسٹ تو دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. کیا کیفیت تھی جب آپ کو پتہ لگا کہ ہمیں اپنی بچی کا 9 مہینے پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ اس جہان فانی سے چلے گئی ہے؟ آپ دیکھیں، پہلے تو انہوں نے جس نے یہ کام کیا نا، پہلے سمیں بند کر دی. ہاں، ٹی وی والے بتا رہے تھے. جی جی. اس نے بل نہیں دیا. وہ اتنے پیسے کماتی تھی، وہ جتنے پیسے کماتی تھی سارے یتیم خانے خود لے کر جاتی تھی. ٹھیک ہے. کپڑے شپڑے ان کے جو ان کے اور جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے لے کر جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا جو طریقہ کار ہے، جب میرا بیٹا گیا کراچی جو میت وصول کرنے کے بعد وہ ادھر روم میں گیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کپڑے پڑے ہیں جو ابھی تک پہنے نہیں. جو خاتون اتنے اتنے قیمتی کپڑے بناتی ہے اس کے آگے یہ 30-40 ہزار روپیہ کیا چیز ہے. یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، فضول ٹاکنگ کرتے ہیں. یہ اور پھر کہتے ہیں 6 ماہ کا کرایہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، ایسے نہیں کیا. اچھا، آپ بطور والد مجھے بتائیں کہ کیونکہ اس حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کسی نے قتل تو نہیں کر دیا یا کہ طبعی موت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ بات میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہاں پہ میں نے ٹی وی سے سنا ہے. جی جی. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بقایا جو ہے نا، اللہ میرا جانتا ہے، میں نے نہیں دیکھا. ویسے میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی طبعی موت ہے یا کوئی کچھ عناصر تنگ تو نہیں کر رہے تھے کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی؟ جیسے انہوں نے پھینکا ہوا تھا نا اندر سٹور میں الٹا کر کے، اور 9.5 ماہ ہو گئے ہیں کہ 9 ماہ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کسی کی بیٹی ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ظالم آدمی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کا ڈر نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، طبعی موت لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جب آپ شوبز میں ہوتے ہیں اور اکیلے ہوں پورے شہر میں تو بہت سے شرپسند عناصر ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کسی کی کوئی شرارت ہے، کسی نے کوئی جان بوجھ کے قتل کیا یا یہ واقعی طبعی موت تھی؟ میں یہ دوسری تیسری بار سوال ابھی آپ دیکھیں اس بلڈنگ میں نا، وہ 3ری منزل پہ رہ رہی ہے، 3ری یا 4تھی منزل، میں نے تو دیکھی نہیں. ابھی آپ دیکھیں ادھر سے لے جا کر انہوں نے سٹور میں بند کیا ہے. سٹور میں بند کر کے کنڈی لگا دی، پھر باہر مین دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی، اندر سے ٹچکنی وغیرہ نہیں لگی. میرا بیٹا دیکھ کر آیا ہے. یہ کسی نے اسپیشل یہ کام کیا گیا ہے. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قتل تھا؟ یہ قتل تھا جی. اور آپ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز میں وہ گری ہوئی تھیں اور آپ بتا رہے ہیں گھر کے جس حصے میں تھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے انہیں قتل کیا؟ جی. ٹھیک ہے. تو آپ الٹا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے اس حوالے سے کوئی پولیس سے رابطہ کیا کہ آپ کم از کم اس کی تحقیق تو کریں؟ اگر کسی نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے تو ہمیں تو انصاف چاہیے. ابھی آپ دیکھیں جب ہم لاش لینے گئے ہیں نا،
बेटा गया है और खाला जी का जी जी वो बेटा गया साथ, वो सब कुछ देख कर आए हैं। उधर एसपी साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, एसएचओ भी साहब थे। देखें वो सारे काम खुद ब खुद कर रहे हैं। वैसे भी हाई प्रोफाइल केस था जी ना? हाँ, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उन पर खैर करे जिन्हें उन्होंने काम किया है। अल्लाह ताला उन्हें और अच्छा काम करने की तौफीक दे। आपको जो आपका तजर्बा या आपकी सिक्स सेंस कहती है वो आपको लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ जी। है और किसी ने कत्ल किया है, जी, ठीक है, और इसकी तहकीक होनी चाहिए। एक चीज़ है, जी जी जो अल्लाह के रास्ते पे लाखों रुपए तकसीम करता है, यतीम खाने जिनको ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, उधर जाता है, उनके लिए कपड़े की पेटियां तकसीम करके आता है। और मजदूर हमें तो नहीं पता ये किसका बेटा है किसका नहीं, खुदा खौफी करके वो उधर जाती है, उनको अपनी गोद में लेकर पानी पिलाना, बिस्किट खिलाना, केक खिलाना, रेगुलर उनका मिशन यही था। खिदमत तो करती थी, उसकी तस्वीरें और वीडियोस पड़ी जी हैं। हाँ, यही उनका मिशन था। आप क्या बात कर रहे थे? आप बात ये कर रहे थे कि खातून जो इतनी लोगों की खिदमत कर रही है वो ये किराया जो मामूली सा वो नहीं दे सकती। सही, शायद वो मेरा ख्याल है इसलिए भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि बता रहे हैं कि शायद वो उन्हें सितंबर में वो इंतकाल कर गई थी और उसके बाद चूंकि वो जिंदा ही नहीं थी तो फिर वो कहाँ से किराया बिल्कुल देती सही या वो कहाँ से आप बिल सही कह रहे अपने हैं, ऐसे जमा करवाती। ठीक है, तो मतलब कि आपका इसमें आपके हवाले से जो ये खबरें चल रही थी कि आपने बॉडी लेने से इनकार नहीं किया नहीं या ऐसी, जब तक मेडिकल ही नहीं हुआ उसका, एग्जाम भी नहीं हुआ, मैं कैसे पहुंच जाऊंगा उधर। ठीक है, तो ये आपके हवाले से गलत खबर चल रही थी। बस ऐसे ही जितनी मर्जी खबरें चला दें। और इनकी फील्ड को लेके आप में कोई भी अपनी बेटी के साथ कोई रंजिश कोई इख्तलाफ नहीं था? नहीं, कोई जायदाद का तनाजा चल रहा था? ना कोई जायदाद का नहीं, घर मैंने बच्चों के लिए बनाया है। सही। हाँ, और वो यहाँ पे आके आप बता रहे हैं कि रहा भी करती थी? रहते थे, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपकी मेरा ख्याल है कि कोई साबका बहू हैं गालिबन, जी, वो इंटरव्यूज दे रही हैं और वो उसमें बता रही हैं कि पता नहीं हुमैरा और भाई का या वालिद का नहीं। झगड़ा हुआ करता था प्रॉपर्टी को लेके। कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? अल्लाह ताला ने इतना उसे नवाजा हुआ था ना, जो इतनी खैरात करती है वो इतने मामूली पैसे को क्या करेगी? उसके ज़हन में ऐसी कमीनी बात ही नहीं कभी उसने कही। ये जो आपकी साबका बहू हैं, ये आपकी साबका बहू हैं या अभी आपकी बहू? नहीं, वो 6-7 माह हो गए हैं, डिवोर्स दे दी मेरे बेटे ने। सही। इतनी बदकिरदार औरत मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। और उसकी पिक्चरें मेरे पास पड़ी हैं। घर में आदमी को, गैर मुतलका आदमी को बुलाकर आगे आप समझ जाएं। ठीक है, तो वो आपके बेटे की और आपकी बहू की नहीं निभ सकी और वो बकायदा डिवोर्स हो चुका हुआ है। और मैंने 13 साल से समझाता रहा उन्हें, अपनी बहू को? जी। ठीक है। और बस उसके दिमाग में बात नहीं आती थी। ठीक है। मैं दोपहर को खाना खा के नमाज पढ़ के लेटता था, वो छोटे बच्चे आते थे वो देखने के लिए मुझे। डॉक्टर साहब सो गए, उन्होंने बुर्का पा के बाहर, बुर्का पहन के बाहर, बुर्का पहन के बाहर। ये क्या मतलब है? लेना कुछ भी नहीं, बहाना ला लिया मैंने पीटीसीएल के दफ्तर में जाना है। बेटा मेरा जितनी बार कहता था साथ लेकर जाता था, 1 बार 2 बार 3 बार, बाद का 4-4 5-5 बार अकेली चली जाना। फिर वाइफ ने कहा ये बात करो, जी। कहती जितने मर्जी कैमरे लगा लो, जो कुछ मर्जी कर लो, मैं जाना ही हमारा कहना नहीं मानती थी। अच्छा, ना अपने वो मियाँ अभी आपकी जो साबका बहू है वो आपके हवाले से उल्टी सीधी मैंने देखा वो इंटरव्यूज में बात कर रही थी कि शायद हाँ जी, कोई हुमैरा का कुछ जायदाद का तनाजा चल रहा कुछ था। भी आप नहीं। हुमैरा ने बात की आपसे? वो अभी अनमैरिड हुमैरा, उसने क्या जायदाद कराया? अभी जिंदा बैठे माशाल्लाह है, ऐसे तो नहीं हो सकता। कभी हमारे घर में ऐसी बात नहीं हुई।
ٹھیک ہے. تو آپ کی جو بہو ہیں وہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے, ہاں جی. اور انہیں شاید ابھی جو ہے انٹرویو کا موقع ملا اور وہ پھر شاید جو بھی ان کے آپ کے ساتھ اختلافات تھی تو وہ بات کر رہی ہیں. وہ شاید اس حوالے سے بھی کوئی الزام لگا رہی کہ میرے جو ہے شوہر کو کوئی ادویات دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں, سب بکواس ہے. صحیح, مطلب کہ وہ ہمارے یہاں پاکستانی معاشرہ ہے, وہ جب ڈیورس ہو بھی جائے تو وہ ایک بغض دل میں رہتا ہے, اور پھر انسان جب کوشش ہو سکے جب پہلے بھی جب لڑائی کرتی تھی اس کی امی ایک بہنیں اس کی آ جاتی کہ دے دو طلاق اس کو, دے دو طلاق اس کو, ایسے ہی کہتی تھی وہ, دے دو, نہیں رہنا اس نے, نہیں رہنا اس نے. پھر اب دے دیے تھے, اب کیوں کہہ رہی؟ اچھا, پہلے وہ شاید بتا رہی تھی کہ شاید بڑی ڈیورس لڑائی ہوئی تھی, بڑی لڑائی ہوتی تھی یہاں آ کے محلے میں گند پھیلاتی تھی آ کے اس کی بہنیں بدتمیزیں. ہم نے 15 پہ کار کر کے پولیس کو بھی بلایا کتنی دفعہ, پھر اس نے انہوں نے منع کیا, جا کیس کیا تھانے میں اس کا. انہوں نے کہا ان کے گھر نہیں جانا, ٹانگیں توڑ دیں گے, آپ نے جیل میں ڈال دیں گے. سب کچھ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کی فیملی آ کے کہتی تھی کہ ڈیورس دے دیں, سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئی. وہ 3-3 4-4 چکر باہر لگاتی تھی اور لوز کریکٹر تھی. ٹھیک ہے. سارے دکاندار یہ دہی پلوں والے, یہ سارے برگر والے سب واقف ہیں اس کے. اور یہ ایزی لوڈ کروانے جاتی تھی. آپ کو کیا بتائیں بس اب. اور ابھی ڈیورس ہو چکی ہے کیونکہ وہ شاید ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا. کوئی تعلق, ابھی ڈیورس ہو گئی ہے. صحیح, 6-7 ماہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو جائیداد کے حوالے سے بتا رہے تھے, اور وہ جو یہ ادویات کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کو بھی ادویات دیتے ہیں, یہ خود ہی ڈاکٹر ہیں. بیٹی میری جو ہے نا, جی وہ 25-30 سال سے بیمار ہے, مینٹل ہاسپٹل کی میڈیسن کھاتی ہے. میرے پاس ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی دوسری بیٹی ہیں؟ جی میری بیٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جو ان کے شوہر تھے کیا وہ بھی پیشنٹ ہیں؟ وہ انہیں چوٹ لگی تھی یہاں پہ, دماغ میں چھوٹے ہوتے, اس کی وجہ سے ہلکا سا دماغ کمزور ہے. ٹھیک ہے. وہ چھوٹی موٹی کوئی معمولی سی کوئی دوائی, وہ وہ چھوٹی موٹی دوائی جو ہے نا وہ کھلانی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. اس سے وہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے اور بچوں کو بھی لے کر جاتا تھا, صبح و شام چھوڑنے جاتا, پھر لینے جاتا, اور پھر گھر کے سودے وغیرہ, گھر کی وہ جو ساری ڈیلنگ ہے وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے الحمدللہ, ویسے تھوڑا اللہ کمزور پاک کی رحمت سے. ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیں, ہاں ایک دفعہ انہوں نے بدتمیزی کی, اور میرا گریبان پکڑ لیا, بدتمیزی کی. کس نے؟ آپ کی بہو نے؟ ہاں نہیں, بہو نے نہیں, اس کی ماں نے. ٹھیک ہے. اور بدتمیزی کی, ادھر سے نوچا مجھے, اور پھر ہم نے اپلیکیشن دے دی تھانے میں جا کر. ادھر سے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطی ہے, مجھے معافی دے دو. ٹھیک ہے. پھر وہ میں نے کہا نہیں لے جانا, پھر بھی اس کو ایک دفعہ پھر معاف کر دیا. ٹھیک ہے. پھر آ کر 2-3 بار 4 بار اس کو معاف کیا, پھر بھی وہ اسی طرح ہی کام کرنا ہے. روزانہ ہی دن میں 3-4 بار برقع پہن کے باہر نکل جانا ہے. اور پھر کیا کہتی ہے آگے سے, چاہے کیمرے لگواؤ چاہے چوکیدار رکھو, میں نے باہر جانا ہی جانا ہے, میں نے باہر جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اسے بہت سمجھایا, اور پھر وہ کیا کہتی ہے, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میں نے جانا ہی جانا ہے. ہاں مجھے کوئی نہیں روک سکتا, میں نے کسی کی کہنا نہیں ماننا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو پھر آپ کے بیٹے نے انہیں ڈیورس دے دیا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ابھی جب ہمیرا والا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے 1-2 جگہ انٹرویو دیا, اور وہ شاید آپ کا وہ پرانا ہی کہیں نہ کہیں ادھر جانا ہے, 10-10 15-15 دن رہنا ہے. الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر. میں نے اپنی وائف کو کہنا ہے کہ اس کو خرچہ دو, کیونکہ ان کے گھر میں خدا نخواستہ تھوڑی بہت ضرورت ہوگی, وہ کام کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور میں تقریباً خرچہ جو ریگولر دودھ, سرکاری خوراک ادھر سے, ہر کام ادھر سے, ٹھیک ہے. بل وغیرہ ہم نے دینے, ہر کام میں نے کرنا ہے, اور بچوں کی فیسیں میں نے دینی ہے, اور ہر کام میں نے کرنا. الحمدللہ کتابیں میں نے لا کر دینی ہیں, اور یونیفارم میں نے لا کر دینا ہے. خدا کی قسم کسی چیز میں میں نے کمزوری نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں پھر کیا کہتی ہے, اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں بچوں, اور بچوں کو دوپہر کو کھانا میرے ساتھ کھلاتا ہے. اور اللہ پاک کی رحمت سے کبھی میں نے یہ نہیں سوچا
کہ یہ کمزوری کرنی کہ نہیں. میں نے اپنے ساتھ بٹھا تو کہتی کیا آپ کو؟ آپ کچھ بتا رہے تھے. میں نے ادھر رہنا ہی نہیں. اچھا. میں نے ادھر نہیں رہنا. اور 10 بار 11 بار میں نے سمجھایا اس کو. پھر اس کی امی آ جاتی, وہ گالی گلوچ جو کرنا ہے. اس کا بھائی آنا ہے, بڑا بھائی آنا ہے, اس نے بھی بدتمیزی کرنی, اونچی اونچی بولنا ہے. میں نے کہا بیٹے اپنے گھر میں اونچی بولو, ادھر نہ بولو, یہ ہمارا گھر ہے. اور عزت والے لوگ جو ہیں ایسے فضول نہیں بولتے. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر اونچا بولو, ادھر مت بولو. پھر فون کس نے کرنا ہے؟ ہما نے فون کرنا ہے. ہما کا نے اپنے امی کو فون کر کے بلا لینا ہے, بھائی کو بلا لینا. بھائی اس کا کیا کہتا ہے چھوٹا, کہتا ہے میں تینوں وٹ دینا ہے. میرے بیٹے کو بولتا ہے سیل کو, کہتا ہے میں مار دوں گا, وٹ دوں گا تو چھرے کے ساتھ. ایک بار نہیں 3 4 5 بار میں نے اس کو اسی دن سنا. پھر میں نے کہا بیٹے آپ ہمارے بیٹے ہیں, ابھی جاؤ گھر میں جاؤ, بس مہربانی. مطلب کہ آپ کی جو میں نے اتنا ان سے کوآپریٹ کیا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تھی, خرچہ وغیرہ پھر بھی اکٹھا کر کے میں اپنی وائف کو دے دیتا تھا. میں نے کہا جاؤ ان کو دے دینا, بیٹی کو دیو, اپنے ماں باپ ادھر چلی جاوے ذرا. ابھی وہ جو پھر الزام لگا رہے ہیں وہ وہی, مطلب کہ ان کے دل میں آپ کے لیے وہی معاملات ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جھوٹ بولتے ہوں. میں وضو میں ہوں, میں نے کبھی زندگی میں نہیں جھوٹ بولا. ہاں میں نے یہ کبھی نہیں سوچا. میں کہتا ہوں کہ ابھی میں نے ادھر سلام پھیرا ہے, ادھر مجھے موت آ گئی ہے, میں خدا کو کیا جواب دوں گا. اور الحمدللہ 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 میں نے بہت دفعہ سمجھایا, پر اس کے دماغ میں کوئی نیک کام نہیں لگتے. اچھا, انہیں جب پتہ لگا ہمیرا والا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے پھر آپ اپنا کو کام مزید شروع کر دیا. آپ لوگوں کو مزید پریشان کرنے کی ہم نے ڈیورس دیا کو 6 7 ماہ ہو گئے ہیں. اور اس کے بھائی کو میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑائے ہیں کلینک پہ. بائی پوسٹ لیدا گئے, یہ لیدا میں نے پکڑایا اس کو. ٹھیک ہے. فوٹو کاپی بلا کر دی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس نے فون کیا تھا, میں نے کہا بیٹے آؤ میں آپ کی میں دے دوں گا شام کو. مطلب کہ وہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے پھر وہ جو بھی یہ بات کی, آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی جائیداد کا تنازع تھا یا یہاں پہ لڑائی ہوتی تھی یا جو بھی معاملہ تھا, کوئی اس طرح کوئی حقیقت نہیں تھی. بھائی جان آپ دیکھیں, سیکنڈ پرسن جو مرضی کہے, ہر چیز ہونے کے باوجود ڈیورس اس کو مل بھی گئی ہے, پھر بھی جھوٹ بول رہی ہے. خدا کو جواب نہیں دینا, مرنا نہیں. اچھا, آپ وہ کچھ بتا رہی تھیں کہ بہو کے حوالے سے. ہاں جی. وہ کیا بتا رہی تھیں آپ؟ بس وہ کریکٹر نہیں ٹھیک تھا, تو میرے بیٹے کو ہر وقت بیست کرتی رہتی, اس کی عزت نہیں کرتی تھی. نہ اس کے کپڑے دھونے, نہ اس کو بٹن لگانا, نہ اس کو کبھی کبھار کھانا پکا دیتے موڈ ہوتا تھا. بس بدتمیزی کرتی تھی, کبھی چھریاں دکھاتی تھی, کبھی کہتی جا اپنی ماں کو پیسے لے کے, جا اپنی ماں کو آٹا لے کے, ایسے کہتی تھی اس کو. بیچارہ برداشت کرتا رہا, برداشت بہت کرتا رہا. تو پھر وہ یہ جو اس کی تصویریں اس کو دکھائی ہیں, تو پھر اس کے بعد اس نے کہا اس کو دفع کرے, میں نے نہیں رکھنا اس کو. وہ کیا معاملہ تھا تصویروں والا؟ یہی تصویروں والا معاملہ جو آپ کو دکھایا. یہ سویا ہوا تھا گھر میں, اس کی بہن آئی تو اس کے خامن کے ساتھ, وہ لڑکا دبئی سے آیا تھا, تو وہ اندر پرلے بیڈ روم میں اس کے جا کے انہوں نے یہ تصویریں بنائی. تو پھر ہم نے تو اس کو نہیں پتا, بعد میں ہم نے اس کو دکھایا, تو پھر اس کو بہت غم آیا, غصہ, اس نے کہا دفع کرو اس کو, یہ تو اتنی لوز. مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ غیر متعلقہ افراد کا آنا جانا تھا, جس کی وجہ سے ہم تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں, وہ بیچارہ سویا ہوتا تھا, تو اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. حمیرہ کی باڈی لینے آپ کے بیٹے نوید گئے تھے؟ جی. اور ان کے ساتھ شاید ان کے کزن گئے تھے؟ جی. ٹھیک ہے. اور وہ جو باڈی تھی وہ گھر لائے تھے یا سیدھا تدفین کے لیے گئے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے بھی جو اتنے دنوں سے گل سڑ گئی تھی, پھر ادھر سے وہ تیار کر کے انہوں نے دی. وہ ان کا نام کیا ہے, وہ چیپا والے. اللہ ان کو بڑے بڑے مراتبے دے, اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آگے بھی ان کو, جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ایسے کریں, لاش کو ادھر ہی دفن کر دیں. اچھا. میں نے پھر کہا, بیٹے کو کہا
कि क्योंकि लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं टीवी पे, तुमने क्योंकि काम सारे कंप्लीट हो गए मेडिकल के, जो बाद में रिपोर्ट आएगी देखी जाएगी, जैसे हमें कहेंगे हम उनकी आमीन कहेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेटा वो खाला के लिए लड़का वो लेकर आए, ठीक है। कब्रिस्तान आए, ठीक है। मैंने कब्र वगैरह तैयार कराई, ठीक। सब कुछ कराया, जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने के बाद फिर अल्लाह की रहमत से हमने उधर दफन किया। अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही जो है वो मैयत को गुस्ल और तैयार कर जी सब कुछ तैयार कर, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल मैयत की हालत तो मेरा ख्याल है वो मतलब कि कोई बयान करने के काबिल नहीं है भाई। ठीक है। वो क्योंकि गल सड़ गई थी, क्योंकि 8-9 माह हो चुके हैं। 9.5 माह हो गए उधर